تو لاہور قلندر سے جو بھی جڑا ہے وہ دل سے جڑا ہے، اس لیے ہمارا جو سلوگن ہے وہ بھی یہی ہے، میں ہوں قلندر دل سے۔ لاہور قلندر کا آئیڈیا جو ہے اس نے کیسے جنم لیا اور پھر لاہور قلندر کیوں نام؟ قلندرز کی ڈیفینیشن دیکھی تو قلندر کا مطلب ہوتا ہے سیلف لیس، اس کو لگا ہماری والدہ ایک سیلف لیس عورت تھی، تو ہم نے والدہ کے نام پہ انعام رکھا واہ، کہ جب قلندرز کی تعریف ہوگی تو ہمیں لگے گا ہماری والدہ کی تعریف ہوگی۔ پاکستان سپر لیگ پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے، اور میرا خیال ہے 76-77 سال میں جو ہم نے سب سے خوبصورت پروڈکٹ تشکیل دیا ہے وہ پاکستان سپر لیگ۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یار سب ٹورنامنٹ آ جانا، کراچی سے نہ آنا۔ I'm sure کہ سلمان بھائی کو بھی یہی کہتے ہوں گے کہ یار لاہور سے نہ آنا۔ شاہین افریدی یا حارث رؤف؟ جی یہ تو جاتی ہے، دیکھیں دل اور جگر کو کیسے علیحدہ کر سکتے ہیں یار، مجھے ایک بات بتائیں، میڈم چیف منسٹر خود ادھر تھی مریم نواز صاحبہ، وہ بھی یہی کہہ چاہ رہی ہیں۔ دیکھیں ان کا بھی یہ ہرگز یہ ویژن نہیں ہے کہ میں لوگوں کو گراؤنڈ میں نہ آنے دوں۔ ڈھول والے بلانے چوکے اور چھکے پہ کم از کم وہی رونق لگا دیں۔ دیکھیں ڈھول والوں سے رونق نہیں ہوتی، رونق صرف فینس سے ہوتی ہے۔ یہ لیگ کھڑی فینس کے اوپر۔ فون آتے ہیں کبھی رانا صاحب منڈا چیک تے کر لو؟ بندے بھی آ جاتے ہیں فون پہ۔ اور یہ بات لاہور قلندرز کے فین نے ثابت کی، اس کے ثمرات پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے کہ 4 سال میں 3 ٹرافیاں انہوں نے جیتی۔ پی ایس ایل میں جادو والی بال انٹروڈیوس کروائی گئی ہے، میچ شروع ہوتا تو وائٹ ہوتی ہے، تھوڑی دیر بعد پنک ہو جاتی ہے، رنگ بدلتی ہے۔ یہ کرکٹ والی بال سے ہو رہے میچز۔ 10 سال میں ENY کی رپورٹ کہتی ہے کہ لاہور پاکستان کا بگیسٹ برانڈ ہے۔ ٹرافیوں کا چوکا مار رہے ہیں کہ نہیں؟ ہمارا کام تھا ٹیم بنانا، جو کہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ انفارچونیٹلی فینز اگر آتے تو میں آپ کو کہتا کنفرم لکھ لیں۔ کہاں دیکھنا چاہتے ہیں لاہور قلندر؟ میں لاہور قلندرز کو نہیں، میں پاکستانی نوجوان کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ ہر فیلڈ میں اپنا لوہا منوائے، جو کہ اس کے اندر صلاحیت موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ لاہور قلندر چھوٹا ہو جاتا جب پاکستان کی بات آتی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں کافی ود RNN۔ ہمیشہ کی طرح ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت کو مدعو کیا ہے، بہت بڑا نام اس وقت تو پاکستان بلکہ دنیائی کرکٹ کی اگر بات کروں تو لاہور قلندر کا جو پودا انہوں نے لگایا تھا آج وہ تناور درخت بن گیا، اور لاکھوں کی تعداد میں ٹیلنٹ ہنٹنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور نیشنل ٹیم میں بہت سارا ٹیلنٹ جو ہے وہ لاہور قلندر سے ابھر کے آیا، اور دنیا بھر میں وہ پاکستان کا پرچم بلند کر رہے ہیں۔ آج کے شو کا ایک تھوڑا سا انفرادیت یہ بھی ہے کہ ایک تو مہمان میرے دل کے بہت قریب ہیں اور میرے فیورٹ ہیں، اور آپ سب کے فیورٹ ہیں، اور اگر بات کریں PSL کی فرنچائز کی تو سب سے مقبول ٹیم لاہور قلندر اور سب سے مقبول CEO جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو سر، عاطف رانا صاحب۔ تھینک یو سو مچ حنیف بھائی فار ہیونگ می، اور تھینک یو سو مچ فار یور کائنڈ ورڈز۔ اور آپ پہ آنے سے پہلے میں بتا دوں کہ آج جو ہے نا، چونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ تھوڑا وزنی انٹرویو ہے، تو میں نے اسد خان صاحب سے ریکویسٹ کی۔ اسد خان جو ہیں وہ ہمارے بڑے قریبی ایک دوست ہیں اور بزنس مین ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے کرکٹ پہ بڑا عبور ہے، کرکٹ کو انہوں نے بھی بڑا پروموٹ کیا اپنے تئیں، تو وہ میرے ساتھ ہوسٹ کریں گے اس شو کو۔ ویلکم ٹو شو سر۔ تھینک یو نعیم بھائی، اینڈ ویلکم عاطف صاحب۔ تھینک یو سر، تھینک یو سر۔ اچھا سر، ایک فارمیلٹی ہے، ویسے تو یہ آٹو بایوگرافی شو ہوتا ہے، آج تھوڑا سا اس پہ نہیں جاؤں گا وقت بچانے کے، لیکن پھر بھی پہلے تو آپ کی پیدائش کس شہر میں ہوئی، اور ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور وہ CSS تک کی کہانی؟ لیکن میرے جہاں پیدا تو میں سیالکوٹ میں ہوا، اس کے بعد پھر 84 میں لاہور شفٹ ہو گئے سارے فیملی کے ساتھ۔ تو اس کے بعد پھر میں نے شروع میں فیڈرل گورنمنٹ ہائی اسکول میں میری ایجوکیشن تھی، اسکولنگ، اس کے بعد پھر میری گورنمنٹ کالج میں تھی، اور پھر پنجاب یونیورسٹی میں۔ اور اس کے بعد جس طرح ہر بندے کی ایک جو مڈل کلاس فیملی ہوتی ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا ایک بچہ جو ہے وہ CSS کا امتحان بھی دے، تو میرے نام وہ قرۂ فال نکلا، اور پھر میں نے اس کی تیاری کی، لیکن انفارچونیٹلی اس کو پاس نہیں کر سکا۔ اور وہ اس میں بھی تھوڑا وہ 97-98 کی بات ہے کہ وہ کورٹ نے وہ ڈیلے کر دیا تھا وہ اس کو، میرا خیال ہے پیپرز کو، تو پھر اچانک اس کی ڈیٹ شیٹ آئی، تو خیر وہ نہیں ہو سکا۔ تو اس کے بعد پھر میں نے اپنا جاب شروع کی، اور بینک میں تھا، ایمریٹس بینک میں، وہاں پہ پھر 3-4 سال میں نے ادھر کام کیا۔ اس کے بعد پھر چھوڑ کے تو پھر میں نے کہا اپنا کام کرتا ہوں، پھر میں نے اپنا کام شروع کیا 2003 سے۔ تو پھر گراس روٹ لیول سے جب کام کیا تو ایک چیز کا احساس ہوا کہ اس ملک میں انٹرٹینمنٹ کا فقدان ہے، اور اس ملک کی یوتھ بلز ہے، یوتھ پاپولیشن ہے، اور ہمیں انہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی
हेल्दी एक्टिविटी में एंगेज करना है। तो मैं एक एंटरटेनमेंट के हवाले से थीम पार्क बनाने की कोशिश कर रहा था। वो उसी दौरान फिर पीएसएल आ गई, तो जब पीएसएल आई तो ऑब्वियसली इट वाज ए नो ब्रेनर कि क्रिकेट रन्स इन द ब्लड ऑफ पाकिस्तानीज और पाकिस्तान को जोड़ती है वो। तो उसके ऊपर फिर मैंने सोचा कि ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस पे मैं लोगों को एंगेज कर सकता हूँ, नौजवानों को एंगेज कर सकता हूँ। सो उसके लिए ज़रूरी था कि अगर आपने किसी का दिल जीतना है तो आपके पास पाकिस्तान का दिल हो। तो इसलिए पाकिस्तान का दिल लाहौर था, तो इसलिए लाहौर की टीम ली और फिर रेस्ट इज द हिस्ट्री। लाहौर कलंदर का आइडिया जो है उसने कैसे जन्म लिया, और फिर लाहौर कलंदर क्यों नाम? लाहौर किंग्स भी हो सकता था, लाहौर बादशाह भी गई थी इंडिया सबसे पहले खेलने, आपको याद होगा। इसकी बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं भाई, इसकी बड़ी मजेदार स्टोरी है कि देखिए, वो जो मैंने आपसे पहले एक्सप्लेन किया कि ऑब्वियसली यूथ को एंगेज करना था, तो उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए था। तो लाहौर का आइडिया इधर से आया जब पीएसएल की टीम अनाउंस हुई, नजम सेठी साहब ने जब अनाउंस की, तो ये आइडिया आया कि यार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप लोगों को एक हेल्दी एक्टिविटीज़ में भी ला सकते हो, उनको एंगेज कर सकते हो, और एक एंटरटेनमेंट भी। पाकिस्तान में वाहिद एंटरटेनमेंट इस वक्त तक क्रिकेट ही है। तो उस वजह से लाहौर की टीम ली। और फिर जो लाहौर का नाम है, मेरा जो छोटा भाई है समीन, हम दोनों पार्टनर हैं, वो उस वक्त उसमें होता था, कैलगरी में था, वो सीएफओ था जी का। तो उसको मैंने जब ये बताया कि भाई इस तरह की टीम आ रही है तो मैं टीम जो है वो लेना चाह रहा हूँ, तो उसने मुझे कहा कि आतिफ ये बहुत बड़ा काम है, तू नहीं कर सकता। तो मैंने कहा यार तू अपना अच्छा जॉब करता है, अच्छे खासे पैसे कमा रहा है, अपने ख़ानदान में मैं वाहिद आदमी हूँ जिसने बिजनेस किया। तो मैंने कहा क्या होगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा नाकाम हो जाऊँगा तो पहले कौन सा काउंसलर लगाऊँ या मेरे पोस्टर लगे हुए। तो खैर उसने मुझे बड़ा रोका और उसने कहा यार कोयटा ले ले। मैंने कहा नहीं यार, अगर लेनी है, जो मकसद है, जो विजन है, वो तो फिर लाहौर ही उस पर पूरा उतरता है। तो जब लाहौर की टीम ली तो वो फिर उसको छोड़ के आना पड़ा। तो जब वो आया तो वो इस नाम के साथ हमारी वालदा का नाम अटैच करना चाहता था, कौसर उनका नाम था, और 2014 में उनकी डेथ हुई थी और 15 में हमने ये टीम बाय की थी। तो वो माँ लाहौर तो रख नहीं सकता था, ना कौसर लाहौर रख सकता था। तो उसने जब वो कलंदर्स की डेफिनेशन देखी, तो कलंदर का मतलब होता है सेल्फलेस। तो उसको लगा हमारी वालदा एक सेल्फलेस औरत थी, तो हमने वालदा के नाम पे इनाम रखा वाह। कि जब कलंदर्स की तारीफ होगी तो हमें लगेगा हमारी वालदा की तारीफ हो रही। तो ये उसकी बुनियादी वजह से। जी आतिफ साहब, थैंक यू सो मच। मेरे आपसे इस मौके पे छोटे छोटे से दो सवाल हैं। एक, आपने अपनी इब्तदाई तालीम का बताया, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से आप पढ़े सर्टिफिकेट नहीं मांगना हमसे। पता लगे मैं पकड़ा गया। नहीं और किसी दोस्त से पूछा ना क्या कर रहा है, कहता है मैं इकोनॉमिक्स। उसने कहा अच्छा तो क्या, कौन से सब्जेक्ट? उसने कहा इकोनॉमिक्स। उसने कहा नहीं, और उसने कहा मैं इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ। नहीं, सर्टिफिकेट माशाल्लाह आपकी शख्सियत ऐसी है कि आपसे मांगने की जरूरत नहीं। मैं आपने कहा ना छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे सवाल इस तरह से हैं कि इब्तदाई तालीम आपने बताया गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पढ़े हुए हैं, तो एक मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ, तो एक हमें प्राउड रहता है बीइंग रावियन। तो इसका कहीं एडवांटेज हुआ मिलने जुलने में, कम्युनिकेशन में, लोगों से मिलने जुलने में? आपको जहाँ गवर्नमेंट कॉलेज के लोग पढ़े हुए मिलते होंगे तो बड़ा एक दूसरे का ख्याल करते हैं और बड़ा देखिए गवर्नमेंट कॉलेज जो है एक बहुत बड़ा अदारा है। इदारा है, और मेरा ख्याल है उसकी तरबियत ने काफ़ी मेरी शख्सियत को शेप अप करने में, जैसी भी बनी, काफ़ी रोल प्ले किया होगा। और डेफिनेटली जब बाद में जाके आप किसी मुकाम पे पहुंचते हैं तो बहुत से लोग आपको मिलते भी हैं, और ये कहना कि यार उसकी वजह से शायद कोई आपको एक्स्ट्रा फेवर मिल गई, मेरा नहीं ख्याल कि कभी ऐसा कुछ हुआ। नहीं, उस अदारे में पढ़ना ही एक प्राउड टू बी एजाज की रावियन। बात है जी ना, मैं वही आपसे कर रहा हूँ जी कि जी वो जी, शेप अप उधर शेप आप अप होते हैं ना। आप एक जी तो होती है आपकी ट्रेडिशनल एजुकेशन, जी जो आप जी बुक्स पढ़ रहे हैं, वो जी तो आप किसी भी जगह जाएंगे तो वही पढ़ेंगे। जी एक होते हैं आपके असातिज़ा, और फिर एक होता है आपका जो पीयर ग्रुप होता है और जो आपका इन्वायरमेंट होता है उधर, जी, उससे आप ब्रॉट अप। ज़्यादा सीखते हैं। तो जी, उसकी वजह से आप फिर बहुत सी चीज़ें जो है वो अच्छी या बुरी वो आप करते हैं। सही। अच्छा, PSL 11 जो अब जारी है, इसमें 2 नई टीमों का एडिशन हुआ है, तो आप क्या समझते हैं इसमें PSL में क्या फ़र्क पड़ेगा? इसकी रिकग्निशन में, इसकी ग्रोथ में क्या इसमें जो 2 टीमें ऐड हुई हैं अभी? लेकिन टेक्निकली 2 टीमें और 3 ओनर जो हैं वो उनका एडिशन हुआ है। एक चीज़ ऑब्वियसली जब आप मार्केट में कोई भी चीज़ लेके जाते हैं, तो आप कहते हैं कि यार मैं इधर इन्वेस्ट करने लगा हूँ। अब फिर मिसाल ले लें कि आपने लाहौर में DHA में आपने आज से कोई 20 साल पहले एक प्लॉट लिया। तो आपने कहा यार मुझे लगता है कि एक्स अमाउंट का है प्लॉट है, तो मैं ले लेता हूँ। तो उसके बाद 10 साल बाद जब उसके साथ वाला प्लॉट बिका तो आपको पता लगा कि यार मेरा तो प्लॉट 5 बर्थ गुना बढ़ गया है। जी, ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव में जब हमने PSL शुरू की ना जमजीत सेठी सेठी साहब ने, तो मैंने कहा 5 टीमें थी और 5.5 बिडर थे।
تو اس کے بعد اس برانڈ نے جو گرو کیا اور 10 سال بعد جو محسن نقوی صاحب نے اس کو نیکسٹ لیول پہ لے کے گئے کہ انہوں نے آکشن کے تھرو 2 ٹیمیں بیچنی تھی اور 9 بڈر تھے. تو اس سے آپ اس کی پاپولیرٹی کا, اس کی گروتھ کا اندازہ لگا لیں. تو ڈیفینیٹلی ایک تو یہ بات سیمنٹ ہوگی کہ پاکستان سپر لیگ پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے, اور میرا خیال ہے کہ 76-77 سال میں جو ہم نے سب سے خوبصورت پروڈکٹ تشکیل دیا ہے وہ پاکستان سپر لیگ بے شک. اور یہ پاکستان کو, پورے پاکستان کو خوشیاں دیتی ہے اور انٹرٹین کرتی ہے, جس بات پہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ میں کرکٹ میں کیوں آیا, اور پوری دنیا میں پاکستان کا سافٹ امیج پروموٹ کرتی ہے. تو جو آپ کی لیگ جو ہو, جو آپ کے ملک کا سافٹ امیج پروموٹ کرتی ہو چیزیں, وہ تو پرائس لیس ہوتی ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, ایک چیز اوور اے پیریڈ آف ٹائم ثابت ہوگی کہ یہ پروڈکٹ بڑا خوبصورت ہے. اوبویسلی تھوڑے چیلنجز ہیں, ان کو جب ایڈریس کر لیں گے تو اور خوبصورت ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ 2 ٹیموں کے آنے سے یا 3 اونرز کے آنے سے یہ بات سیمنٹ ہوگی کہ جو لوگ اس ملک میں کرکٹ کا جنازہ نکال کے بیٹھے تھے اور جو ایک واحد انٹرٹینمنٹ رہ گئی تھی اس کو بھی جو ہے وہ بیشنگ کر رہے تھے, تو ان کے لیے یہ بات ثابت ہوگی کہ نہیں, کرکٹ ابھی تک پاکستان کی نمبر 1 سپورٹس ہے اور کرکٹ ہی ہے جو پورے پاکستان کو جوڑتی ہے. اور نہ صرف یہ کہ ملکی بلکہ غیر ملکی لوگ جو ہیں وہ بھی اس کے اندر بہت انٹرسٹ لیتے ہیں. جی شائقین اور آپ کے جو فین ہیں خاص طور پہ لاہور قلندر کے, ان کے ذرا گلے شکوے اب لے لیں آپ. جی ضرور ضرور. یہ بغیر تماشائیوں کے, بغیر آڈینس کے, یعنی کہ بغیر سالن کے روٹی جو آپ کھلا رہے ہیں, اچھا ہماری تو جس کو کہتے ہیں نا کہ آزادی ہو گئی, فون آنا شروع ہو جاتے ہیں, جی وہ پاس چاہیے نے ٹکٹم. میں کہا یار کہتے تانوں بھی نہیں مل رہے, میں کہا سانوں بھی تو نہیں مل رہے. حالانکہ وہ نہیں, وہ تو کمرشل پروڈکٹ ہے. جو دیکھیں جو علاقے تھانے کا ایس ایچ او ہے نا, وہ تو اس سے بھی مل جاتے ہیں لوگوں کو. ہاں ڈی ایس پی سے بھی سب سے زیادہ ملتے ہی اس سے ہیں, کیونکہ ڈیوٹی تو کھڑے ہوں, کہتے تانوں کوئی پاس کی ضرورت نہیں, آؤ تانوں. اب وہ تو خیر ٹھیک ہے نا جی, تو وہ چینل ہم لوگ پھر یوز کرتے تھے. اب لیکن نا ایک سکون ہوا, ٹلیاں نہیں کھڑک رہی, پی ایس ایل شروع ہو چکا ہے, وہ فون نہیں آ رہے. لیکن ادروائز ذرا تھوڑا سا مزہ کرکرک ہوا ہے اس بات سے. دیکھیں obviously اس لیگ کے ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں. ایک تو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے, ایک پلیئرز ہیں, ایک اونرز ہیں, ایڈورٹائزرز ہیں, اور سب سے بڑھ کر جن کی وجہ سے یہ لیگ بنی ہے, جو اس ملک کو جوڑتی ہے, وہ فینز ہیں. ان میں ایک حصہ فینز کا تو آن لائن آپ کو دیکھ لیتا ہے, وہ جو فزیکل ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں. جب پہلے آپ کو پتہ ہے 2009 کے سانے کے بعد بہت عرصہ کرکٹ ہم سے روٹھی رہی اور ہم اس ملک میں نہیں کرا سکے. ایون پی ایس ایل شروع جو ہے وہ دبئی میں ہوئی تھی, اور پھر اللہ اللہ کر کے ہم اس کو واپس لے کے آئے. پہلے کووڈ آ گیا, اور اب انفارچونیٹلی ہمارے ریجن کے وہ حالات بن گئے کہ جب آپ کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ خود سے شروع کر رہے ہیں آسٹیریٹی ڈرائیو, 50% پیٹرول کر رہے ہیں, اور دنیا کو میسج دے رہے ہیں کہ بھئی ہم سیریس ہیں اس کی ریشننگ میں. سر اس سے زیادہ پیٹرول تو سڑکوں پہ ضائع ہو جاتا ہے ٹیموں کی آمد و رفت میں, لوگ جب سٹک ہوتے ہیں. نہیں دیکھیں, نہیں وہ تو وہ ہے نا شارٹ پیریڈ کے ہوتا ہے, 8 منٹ ہوتے ہیں, 7 منٹ ہوتے ہیں جو ٹوٹل ٹریولنگ ٹائم ہے. اچھا اتنا ٹائم ٹیم کا ٹائم اتنا ہوتا ہے, اس کے اوپر 10-15 منٹ آپ اوپر نیچے لگا لیں. بٹ اگر آپ 40,000 لوگوں کو ٹریول کروائیں گے ٹورڈز دا اسٹیڈیم, تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ ایک طرف آپ ورک فرام ہوم کر رہے ہیں, ایک طرف آپ نے سکولز آن لائن کر لی ہیں, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یار کرکٹ کے جو دیوانے ہیں, جو کہ بالکل ہے ویری رائٹ فل اونرز ہیں وہ پوری لیگ کے, وہ اسٹیڈیم آ جائیں. ٹھیک ہے, تو وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اور کل جو ہمارا میچ, بلکہ کل جب ہوا وہاں پہ, اور ہر بندہ فرام دا چیئرمین ٹو ایوری ون واز ٹاکنگ اباؤٹ دس کہ یار وہ مزہ نہیں آ رہا. کیونکہ آبویسلی مزہ کراؤڈ سے ہوتا ہے نا, جس چیز میں آپ کو فزیکل پریزنس ہی نہیں ہوگی ایک گیم کے اندر, وہ چیلنجنگ ہو جاتا ہے. لیکن وہ حالات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اللہ کرے چیئرمین صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہفتہ 10 دن یار, وہ اسٹیڈیم کی اسکرین پہ جب عاطف رانا کی وہ آتا ہے کلوز, تو ایک ہو کی آواز آتی ہے جو نہیں میرے پہ نہیں, وہ کہاں سے نہیں, تو وہ ڈیجیٹل یوز کر لینا ہو کی آواز. ایک ڈیجیٹل کلیپ میں نے مشورہ دیا تھا, وسیم بدامی کی ٹرانسمیشن میں ہوتا ہے نا, ڈیجیٹل کلیپ آ جاتی ہے. یہ کووڈ سے یاد ہوگا آپ کو, آئیڈیا میں نے لیا تھا, تو وہ کوئی کریں کم از کم. کر رہے ہیں, میں نے تو ڈیجیٹلی دیکھا نہیں, وہ obviously میں تو گراؤنڈ کے اندر تھا, لیکن جو مجھے پتہ لگا یہ آپ نے کیسے کیا کہ اسکرین پہ آپ کی تصویر آتی تو لوگ شور نہیں مچاتے یار. نہیں میرے سے کیوں مچانا شور سر, آپ سب سے پاپولر سی او ہیں. نہیں وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ میری ٹیم کے لیے کرتے ہیں نا, obviously میرا تو نہیں ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا, بلکہ ابھی آف دا کیمرہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ میں تو اس ٹیم کا مالک نہیں ہوں, میں تو کسٹوڈین ہوں. مالک جو لاہوری ہے یار, پاکستان کی یوتھ ہے,
obviously جب آپ ان کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس حوالے سے اگر آپ کہیں تو کہہ سکتے ہیں, ادروائز تو عاطف صاحب وہ صحیح کہہ رہے ہیں, ویری پاپولر اینڈ سکسیزفل سی او, اگر میں ایڈیشن کروں سکسیزفل سی او آف دس برانڈ. اچھا, اس میں یہ ہماری طرف سے ایک مشورہ ہے, فینس کی طرف سے آپ سمجھیے ایک چھوٹا سا مشورہ ہے کہ اگر پنجاب گورنمنٹ اس میں کوئی آپ فینس کے لیے سپورٹیو کردار ادا کرے, کوئی الیکٹرک بسز یا کوئی ایک ٹائم بنا دے کہ اس میں بسز میں میسز ٹریول کر کے فینس آ جائیں, تو کیا آپ کا خیال میں کیا رونقیں بحال نہیں آنے والے, ابھی نہیں آنے والے میچ میں؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن آپ کل میڈم چیف منسٹر خود ادھر تھی مریم نواز صاحبہ, اور وہ بھی یہی کہہ چاہ رہی ہیں. دیکھیں ان کا بھی یہ ہرگز یہ ویژن نہیں ہے کہ میں لوگوں کو گراؤنڈ میں نہ آنے دوں, یا چیئرمین محسن نقوی کا بھی یہ ویژن نہیں ہے, لیکن انفارچونیٹلی آپ کے حالات جو ہے آپٹکس میں بہت میٹر کرتی ہیں. چلیں اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی چیز ہے, ڈھول والے بلا لیں چوکے اور چھکے پہ, کم از کم وہی رونق لگا دیں. دیکھیں ڈھول والوں سے رونق نہیں ہوتی, رونق صرف فینس سے ہوتی ہے. یہ لیگ کھڑی فینس کے اوپر ہوئی ہے. یہ جو لوگ اتنے جنہوں نے اس کی ویلیوشن بڑھائی ہے, یا ای این وائی نے لاہور کو نمبر 1 ویلیو ٹیم قرار دیا ہے ریگارڈلیس آف منی. یہ ای این وائی تھرڈ پارٹی کی رپورٹ ہے کہ پاکستان سپر لیگ کا سب سے بڑا برانڈ لاہور قلندر ہے. بے شک, تو وہ میری شکل سے تھوڑی ہے, وہ لاہور فینس کی محبت سے ہے. تو جب وہ فین ہی نہیں ہوں گے تو ہم سے زیادہ دکھی انسان کون ہوگا؟ لیکن کیا کریں, ایک مجبوری ہے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, سب مل کے اس کے لیے کام کر رہے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ اس کے اندر بہتری لا سکیں. ملک بھر سے ٹیلنٹ ہنٹنگ آپ کر رہے ہیں سالہ سال سے, ٹیلنٹ بینک جو ہے آپ کا, اس میں کتنا ٹیلنٹ موجود ہے, اور کس سٹیج پہ آپ جو ہے نا وہ کیری کرنا شروع کر دیتے ہیں پلیئرز کو کہ ان کا سارا جو ہے اخراجات اور وہ آپ ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں, اور ان کی تعداد کتنی ہے اس وقت؟ سر جب مل جائے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ جہاں سے مل جائے اور جب مل جائے. مجھے یاد ہے 2018 سے سمیہ ایک چھوٹی بچی تھی اس وقت 6-7 سال کی میرا خیال ہے, اور اس میں ٹیلنٹ انجی بھائی نے دیکھا اور نے کہا یار اس میں بڑا ٹیلنٹ ہے. اس وقت سے ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. آج 8 سال ہو گئے, آج وہ پاکستان کرکٹ کے دروازے پہ دستک دے رہی ہیں. اسی طرح سے سیالکوٹ کا ایک لڑکا تاہا, وہ بھی میرا خیال 8 سال کا تھا, گجرانوالہ میں ٹرائل دینے آیا تھا. یہ ظافی اسٹیڈیم میں ایج لمٹ نہیں ہے؟ نہیں, ایج لمٹ کوئی نہیں ہے, ٹیلنٹ ہونا چاہیے. آبویسلی ایک اپر ایج لمٹ تو ہونی چاہیے آپ کی. سہیل اختر 30 سال کے تھے جب وہ آئے اور ہمارے ٹرائل سے, اور پھر اس کے بعد ان کو وہ لاہور قلندر کے کپتان بھی بنے. تو اصل میں ہم ٹیلنٹ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ٹیلنٹ کتنا ہے. اور پھر آپ نے ٹینور کی بات کی, نعیم پارا چنار سے, یہ 2017 سے ہمارے ساتھ ہے, اور اس وقت جب تک ان کو وہ اس پہ ہوئے نہیں, اپنا اسکل پہ اس لیول پہ نہیں آئے کہ ہم شو کیس کر سکیں, ہم نے نہیں کیا. اور جب ہم نے کر دیا اور وہ کامیاب نہیں ہو سکے تو ہم ڈرے نہیں, ہم نے کنسسٹنسی دکھائی, اور آپ نے دیکھا کہ وہ بیسٹ ایمرجنگ بیٹسمین بنے, فرسٹ ایور ان دا ہسٹری. سلمان مرزا, ان کا تو کیریئر کوئی نہیں تھا, وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. پھر آج وہ پاکستان ٹیم کو ورلڈ کپ میں آپ ریپرزینٹ کر رہے تھے. احمد دانیال, تو ایک لمبی لسٹ ہے. ہم نے کوئی 9.5 لاکھ سے زائد بچے ٹرائل کیا, اور تقریباً 76 پلیئرز ایسے تھے جو ون وے اور دی ادر اس پروگرام کے تھرو یا اس پروگرام کو ٹچ کر کے دنیا کرکٹ میں سامنے آئے. تو ایٹ اینی گیون پوائنٹ آف ٹائم اس دفعہ ہم نے پورے ملک میں 28 شہروں میں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام میں, آپ یہ دیکھیں نا, یہ بھی ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب نے, ہم کو پتا ہے میرٹ پہ وہ کتنا بلیو کرتے ہیں, کہ انہوں نے سب لوگوں کے درمیان ہمیں یہ اعزاز سونپا کہ ہم ان کا پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کا جو یہ کرکٹ کا سیگمنٹ ہے اس کو ہم لیڈ کریں, اور نہ صرف لڑکوں کے لیے بلکہ لڑکیوں کے لیے بھی. تو پاکستان کے 28 شہروں میں ہم نے ٹرائل کیے پچھلے سال, اور میرا خیال ہے 4-6 مہینے کی وہ ڈرائیو تھی. اس کے بعد ٹورنامنٹ ہوئے, 140 سے زیادہ ان کے میچز ہوئے. اس میں سے جو ٹیلنٹ 3-3.5 لاکھ بچیوں نے ٹرائل دیے اس کے اوپر, اور اس میں سے پھر جو پروسیس کے تھرو 15 لڑکے اور 15 لڑکیاں سلیکٹ ہوئی. ان میں سے 3 لڑکے اس وقت پی ایس ایل کی ڈفرینٹ ٹیموں میں کھیل رہے ہیں جو ان کے سلیکشن کا حصہ بن گئے. تو ہمارا اس کے علاوہ ہائی پرفارمنس سینٹر ہمارا ایک لاہور میں ہے, ایک اسلام آباد میں ہے, ایک کراچی میں جو بھی انشاءاللہ جلدی لانچ ہوگا. سب چیزیں کمپلیٹ ہے. این ای ڈی یونیورسٹی میں ادھر ہے, یونیورسٹی آف لاہور میں ہے, کیپٹل اسمارٹ سٹی اسلام آباد میں. تو ہمارے پاس جو بیچ ہوتا ہے, جو اسکالرشپ والا بیچ جو آپ بات کر رہے ہیں, وہ 15, 20, 25 لڑکوں کا ہوتا ہے. ادروائز ہمارے جو ریگولر ایڈمیشنز ہوتے ہیں وہ 100 بھی ہوتے ہیں, 150 بھی ہوتے ہیں, 200 بھی. جب سے پی ایس ایل آیا ہے اس کے بعد سے جب نیشنل ٹیم کی سلیکشن ہوتی ہے تو اس میں کوئی فرینچائز اثر انداز ہوتی ہے یا گلیں بنی ہیں؟ ہوتا ہے کہ یار یہ ساڈا بڑا چنگا ہے. میری بالکل صحیح بات ہے. نہیں, میں ایک بات بتائیں, آپ نے آپ کسی چیز پہ فرض کریں آپ پنجاب گورنمنٹ پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. لیٹ سپوز
تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ آپ کا ایک پلیٹ فارم ہے، آپ ازما بخاری کو یا مریم اورنگزیب کو کہیں گے کہ یار اس پلیٹ فارم کے تھرو ایڈورٹائز کریں تو زیادہ لوگوں تک بات پہنچے گی، یا آپ کہیں گے یہ اسد کو جا کے پیسے دے دیں؟ یہ تو نہیں کہیں گے نا، آپ تو اپنا ظاہر ہے. بیچیں گے کہ یار میں نے بھی تو اگر ہم کسی چیز پہ انفلوئنس کر سکتے تو ہم لیگ کے ماڈل پہ نہ کرتے جو ادھر سے ہم بلیڈ کر رہے ہیں، جس کو ہمیں روکنے کی ضرورت ہے، اور جو اس لیگ کو اس لیول پہ جانے سے روک رہا ہے. ذرا وہ بتائیں نا. دیکھیے لیگ کا جو ماڈل ہے اس میں سر. آبویسلی جب یہ لیگ کنسیو ہوئی تھی تو اس وقت اتنا اس میں کمپیٹیٹو نہیں تھا. اس کے اندر کچھ چیلنجز تھے کہ جس طرح دنیا میں ہوتا ہے کہ ایک پرپیچول بیسس پہ ٹیمیں ہوتی ہیں. جب آپ انویسٹ کر رہے ہیں تو آپ پرپیچوٹی پہ کرتے ہیں کہ اوور لانگر ٹرم آف ٹائم جو ہے وہ آپ اونرشپ ہوتی ہے. دوسرا جو ہوتا ہے کہ آپ کا جو شیئر ڈسٹریبیوشن ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا سٹی ہوتی ہے کہ بھئی آبویسلی اگر لاہور کی ٹیم ہے تو لاہور کے میچز کی انکم جو ہے وہ لاہور قلندرز کی ہوگی، کراچی کی ہے تو کراچی کنگز کی ہوگی. ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں وہ ساری سینٹرل پول میں آتی ہے اور 6 کے اوپر ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. اب 8 ہو گئی ہے تو 8 کے اوپر ڈیوائڈ ہو جائے گی، یعنی کہ اگر ایک ٹیم 1 روپے کی ہے تو اس کی بھی وہی انکم ہے، اور ایک ٹیم جو 2 روپے کی ہے اس کی بھی وہی انکم ہے. تو یہ ایک ایشو ہے جس کی وجہ سے اگر تو ہم نے کچھ کرنا ہے تو ہمارے سے بہتر عاطف رانا یا علی نقوی یا سلمان اقبال یا جاوید افریدی یا ندیم عمر کا یہ وہ نہیں ہے کہ ان کو فائدہ ہو جائے گا. یہ بیسیکلی پاکستان کو فائدہ ہوگا، کیونکہ پاکستان کی لیگ ہے جتنی زیادہ بڑھے گی، جتنی زیادہ گرو کرے گی، اتنی زیادہ جو ہے وہ ہماری سافٹ میں جائے گا. تو یہ ایک ایسا چیلنج ہے جس کو ہمیں مل جل کے آنے والے سالوں میں ایڈریس کرنا. وہ یہ آنرز جو ہیں آپ لوگ سارے، ان کی کوئی ٹسل چل رہی ہوتی ہے اسٹیڈیم کے اندر، جس طرح وہ پتنگ کرتی ہے، آواز لگ دی کاٹا، تو وہ کوئی اس طرح کے اشارے ہو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اگر ہوتے ہیں تو آپ کی زیادہ کدھر نہیں رہتی دیکھیں، ہے؟ بات یہ ہے کہ آبویسلی ہم ایک خوبصورت گلدستے کی طرح جو ہمارے 5 اوجیز ہیں، اب انشاءاللہ 3 اور آئے ہیں، سو ایک دوسرے کے ساتھ ہم بہت اچھے طریقے سے ہنسی مذاق کے ساتھ رہتے ہیں. آبویسلی ٹیمیں آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں، اور ایک چونکہ کرکٹ ایک بہت ایک پیشنیٹ لوگ ہوتے ہیں اس کے بارے میں، تو وہ زیادہ جذباتی بھی ہوتے ہیں. لیکن میرا چونکہ کرکٹ سے اتنا انٹرسٹ نہیں ہے تو میں ذرا کم ہی یار آپ بار بار یہ بات کرتے ہیں، آپ نا اناڑی بن جاتے ہیں، یار میرا کرکٹ سے انٹرسٹ کوئی نہیں، اور اتنا بڑا آپ نے جو ہے نا وہ برانڈ کھڑا کر دیا. کرکٹ تو اس کا ایک پارٹ ہے نا، برانڈ تو بڑا ہوتا ہے. اب کرکٹ جو ہے وہ تو ایک سمجھ لیں کہ ایک پلیٹ فارم ہے اس برانڈ کو جس نے شناخت دی. تو میرا کام برانڈ سے ریلیٹڈ ہے، مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ہے، اسپانسرشپ سے ریلیٹڈ ہے. جو کرکٹ کا کام ہے وہ میرے سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ شہین ہے، وہ سمین ہے، وہ لوگ کرتے ہیں. سو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ نے بات کی تھی رائیولری کی، تو دیکھیں ہماری تو نہیں ہے، پاکستان نے کراچی لاہور کی بنائی ہوئی آج سے نہیں ہے، بڑے عرصے سے ہے. کبھی اچھا، لیکن سالوں وہ سے ہوتی ہے. زیادہ جوش یہی میں کہنے لگا تھا، کراچی لاہور کے میچ میں جو جوش ہوتا ہے نا، اور اوور آل کراچی پاکستان کا کمرشل ہب ہے، لاہور جو ہے ایموشنل ہب ہے. تو ہمیشہ سے ایموشن اور کمرشل کے درمیان آپ کو پتا ہے ٹسل تو چلتی رہتی ہے. سو بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ ہوا کہ ایموشنل ہب نے ENY کی رپورٹ کے مطابق لاہور قلندر پاکستان کی نمبر 1 ٹیم بن گیا. حالانکہ اس سے پہلے کراچی کنگز جو تھی وہ تھی، کیونکہ آبویسلی کمرشلی بڑا شہر تھا. سو وہ ٹسل تو آلریڈی دنیا نے چلائی ہوئی ہے. باقی آپ جو مرضی اسکرین پہ کہتے پھریں میری ان سے دشمنی ہے، میری ان سے دشمنی ہے، دشمنی نہیں ہوتی، شہروں کی آپس کی رائیولری ہوتی ہے. دنیا میں سپورٹس جو ہے نا وہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو رائیولری ہوتی ہیں وہ بٹوین کنٹریز ہوتی ہے. انڈیا پاکستان ہو گیا، آسٹریلیا انگلینڈ ہو گیا. پھر جو رائیولری ہوتی ہے وہ شہروں کے درمیان ہوتی ہے، لاہور کراچی کا جس طرح آپ نے ذکر کیا. اور وہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس وقت 77% پاکستان میں میچ دیکھ رہا ہوتا ہے. اور کراچی، ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یار سب ٹورنامنٹ آ جانا، کراچی سے نہ آنا. آئی ایم شیور کہ سلمان بھائی کو بھی یہی کہتے ہوں گے کہ یار لاہور سے نہ آنا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ لوگوں کی اپنی ایک رائیولری ہوتی ہے جس کے مطابق وہ چل رہی ہوتی ہے. اور جو فیئرسٹ رائیولری ہوتی ہے وہ محلوں کے درمیان ہوتی ہے. مانچسٹر سٹی اور مانچسٹر یونائیٹڈ آپ کے سامنے مثالیں. تو یہ ایک ہیلدی رائیولری ہوتی ہے جو ٹیموں کے درمیان ہوتی ہے، اونرز کا آبویسلی اس سے نہیں ہوتا. جی، آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہے، چاہے یہ لاہور کراچی ہو جائے، اسلام آباد کوئٹہ ہو جائے، یا سڈنی کا جس طرح میلبرن کے ساتھ ہوتا ہے ان کی لیگ میں. تو سر یہ بتائیے گا کہ آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ LQ لاہور قلندرز کو کہیں ریپرزینٹ کریں گے آپ؟ اور دوسرا یہ کہ لاہور قلندرز ادر فرینچائزیز سے پاکستان میں کہاں ڈفرینٹ ہے؟ ایسا آپ نے بڑا ایسا سوال کیا ہے کہ ہم نے مجھے پکڑ کے مارنا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے آلریڈی 5 ملکوں سے کانٹریکٹ ہے. آسٹریلیا کے کلب سے ہے، انگلینڈ کے ہے، ساؤتھ افریقہ کے ہے، نمیبیا کے ہے، زمبابوے کے ساتھ بورڈ کے ساتھ ہمارا ہے. تو آلریڈی ہم
پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام، یوتھ کی انگیجمنٹ، اور اس کے اوپر ہم ڈفرینٹ ملکوں سے کولیبریٹ کرتے ہیں. آپ اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم کسی اور جو ہے لیگ میں اسٹیک لیں، جی تو وہ سمین جو میرا پارٹنر ہے، بھائی بھی ہے، وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم انٹرنیشنلی جائیں. میری کوشش ہوتی ہے میں پاکستان میں زیادہ سے زیادہ اپرچونیٹیز کریٹ کروں. تو یہ ٹسل ہماری چلتی رہتی ہے. کوئی اگر اپرچونیٹی اچھی آتی ہے اس میں پھر چلے بھی جاتے ہیں، پھر نہیں بھی ہوتی پھر نہیں بھی جاتے. جس طرح ہم زیم ایفرو میں گئے، وہاں پہ ہم نے ان بچوں کو چانس دیا. آج جلاد خان، جو زمان خان جو ہمارے پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام کا تھا، اس کا انفارچونیٹلی انجرڈ ہو گیا. پنڈی کی ٹیم نے اس کو آکشن میں لیا تھا، اس کی ریپلیسمنٹ جلاد خان تھی. اور جلاد خان وہ پلیئر ہے جو کہ ہمارے پلیئر ڈیولپمنٹ کا، جو کہ زمبابوے میں زیم ایفرو میں جب ہم جیتے تھے اس نے بڑا اچھا رول پلے کیا تھا. تو ہماری کوشش اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کی انیشیٹو میں دوسرے ملکوں کے ساتھ کانٹریکٹ کریں. اب دوسرا سوال آپ نے کیا تھا کہ ڈفرینس لاہور سر لاہور ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، لاہور بس جب بنیاد میں ہی ڈفرینس پڑ گیا تو اوپر عمارت تو فرق ہونی ہے نا. اس کی یہ دیکھیں نا کہ یہ خان صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کو ہم سارا ڈسکس کرتے ہیں اور بڑا فیل کرتے ہیں کہ جب کنزیکٹیو ہار بھی رہا تھا لاہور قلندر، اور لاہور قلندر پی ایس ایل کا مقبول ترین برانڈ تھا اس وقت بھی، یعنی کہ یہ نہ سمجھ آنے والی بات ہے کہ یعنی کہ ہار رہا ہے اور سب سے زیادہ پاپولیرٹی بھی ہے. اسی طرح جیسے عمران خان الیکشن ہار جاتا ہے، سب سے زیادہ مقبول وہی. نہیں وہ تو خیر یہ کمپیریزن بنتا نہیں ہے. بٹ میں آپ کو ایک بتاؤں، بنتا ویسے یہی ہے. نہیں یہ نہیں بنتا. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو کہ لاہور قلندر ہار جیت سے مبرہ ہو کے ایک عام پاکستانی کے لیے کام کرتا ہے، ایک عام بچے کے لیے کام کرتا ہے، ایک عام انسان کے لیے کام کرتا ہے جس کے پاس ریسورسز نہیں ہے، ٹیلنٹ ہے. تو خلق خدا غلط نہیں ہوتی. جب آپ شہر گاؤں کریا جا کر ان کے لیے آپ ان کے لیے سہولتیں پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، تو وہ آپ کو دل سے پیار کرتے ہیں، وہ آپ کی جیت سے پیار نہیں کرتے. تو لاہور قلندر سے جو بھی جڑا ہے وہ دل سے جڑا ہے. اس لیے ہمارا جو سلوگن ہے وہ بھی یہی ہے، میں ہوں قلندر دل سے. اور یہ ایک فیملی کی طرح ہے. جس طرح سمین اور شاہین جو ہے انہوں نے اپنی ایک کرکٹ کی فیملی بنائی ہوئی ہے، اس طرح لاہور قلندر کی ایک فینس کی فیملی ہے. تو فیملی میں اگر کوئی بچہ ناکام ہو جائے تو آپ اس کو چھوڑ نہیں دیتے، آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے حق میں دعا کرتے ہیں. اور یہ بات لاہور قلندرز کے فین نے ثابت کی. اور پھر ان کی وہ 4 سال اور 5 سال کی جو ان کی لگن تھی اور لگاؤ تھا جو لاہور قلندرز کے ساتھ، اس کے ثمرات پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے کہ 4 سال میں 3 ٹرافیاں انہوں نے جیتی. اور 10 سال میں ENY کی رپورٹ کہتی ہے کہ لاہور پاکستان کا بگیسٹ برانڈ ہے. فون آتے ہیں کبھی رانا صاحب منڈا چیک تے کر لو؟ بندے بھی آ جاتے ہیں فون تو آتے ہیں؟ ہاں سر آتے، ظاہری بات ہے. دیکھیں ہمارے ملک میں یہ کلچر ہے کہ اگر آپ کسی پوزیشن پہ چلے گئے نا تو پھر میرا فرض بنتا ہے کہ آپ کے پاس جاؤں اور آپ سے اپنا کام کرواؤں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا کلچر کا حصہ ہے. تو ڈیفینیٹلی جو آپ کے جاننے والے ہر بندے کو اپنا بچہ بچی پیارا لگتا ہے. اور وہ مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں، تو میں نے یہ کہتا ہوں کہ صرف ایک بات مجھے بتاؤ، شاہین، حارث، فخر، عبداللہ کا مطلب ان کی دفعہ مجھے آپ نے فون کیا تھا؟ تو جب میں نے ایک سسٹم کریٹ کیا ہے، میں شخصیت پرستی پہ بلیو نہیں کرتا، میں نے ایک پروسیس بنایا. آپ اپنے بچے کو اس پروسیس میں ڈالیں، میری سارے ریسورسز حاضر ہیں اس کے لیے. محنت کرے، آج نہیں تو کل آ جائے گا. کوئی پلیئر جس کی خواہش ہو کہ میں لاہور قلندر سے کھیلنا ہے لیکن وہ کسی اور ٹیم کا حصہ بن جائے، اور پچھلا جو تھا ایونٹ اس کے بعد سکندر رضا جو ہیں ان کا ذرا یہ مرحلہ بتائیں جب یہ بیڈنگ وغیرہ آپ کی ہوتی ہے اور سارا. آپ نے 2 سوال کیے. ایک تو میری میٹنگ تو ہوتی نہیں ہے، وہ تو سمین اور شاہین لیکن کرتے ہیں. نوٹس ٹیلی تو ہوتے ہیں نا. نہیں میرے ساتھ کیوں ہونے، مجھے کرکٹ کا کیا لینا دینا، میرا کوئی کام نہیں ہے کرکٹ سے. نہیں بھائی میرا جو ہے نا اس کے بعد میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور نہ میرا اس کے اوپر نالج ہے. وہ سمین کرتا ہے اور شاہین کرتا ہے، اوبیسلی وہ دونوں لگے رہتے ہیں. میں کچھ اوور ہرڈ کر لوں تو کر لوں. اب جس طرح آپ نے بات کی کہ کون سا ایسا پلیئر ہے جس کی خواہش ہے، سر وہ پلیئر جو لڑکانہ میں بیٹھا ہے یا چک سواری میں بیٹھا ہے یا مستونگ میں بیٹھا ہے یا حاصل پور میں بیٹھا ہے، جس کے پاس ٹیلنٹ ہے اور اس کے پاس ریسورسز نہیں ہے، وہ میرے دل کے قریب ہوتا ہے. میں اس کو ڈھونڈتا رہتا ہوں تاکہ اس کو ایک اپرچونیٹی دوں، اس کو ایک پلیٹ فارم دوں، تاکہ وہ ایک لیگیسی کریٹ ہو سکے کہ شاہین، حارث، فخر کے بعد بھی پاکستان میں بے انتہا ٹیلنٹ ہے. مستفیض الرحمان کو خان صاحب وہ KKR جی نے خرید لیا اور وہاں پہ بڑا وہ سیاپا پڑ گیا اور وہ شاہ رخ کو معذرت کرنی پڑ گئی مستفیض الرحمان سے، جی اور پے کیا ہے. میری اطلاع تو یہ ہے کہ 9 کروڑ میں انڈین میں وہ ڈیل ہوئی تھی. شاہ رخ نے معذرت کی کہ میں نہیں آپ کو کھلا سکتا.
تو آپ نہ ہی آپ آ سکتے ہیں. آپ نے لیا مستفیض الرحمان کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مستفیض آج سے کوئی 8 سال پہلے جو پہلا سیزن تھا اس میں بھی ہم نے مستفیض کو لیا تھا، اچھا. بٹ انفارچونیٹلی وہ انجرڈ ہو گیا تھا، آ نہیں سکا تھا پی ایس ایل کی. پھر میرا خیال ہے پی ایس ایل 3 یا 4 میں ہم مستفیض ہمارے سے پہلے ہی کھیلا، تو ہی واز ویری مچ پارٹ اینڈ پارسل آف کلندر فیملی. ٹھیک ہے، وہ برانڈ کو بھی جانتا تھا. تو جیسے ہی ہمیں یہ اپرچونیٹی نظر آئی کہ مستفیض اویلیبل ہے اور ہم اس کو ڈائریکٹ سائن کر سکتے ہیں، تو ہماری تو خواہش تھی مستفیض کی بھی خواہش تھی کہ وہ لاہور کلندر سے کھیلے. تو اس لیے ہم نے پھر ظاہری بات ہے جہاں پاکستان کا نام آئے گا تو سر وہاں پہ تو سب سے بہتر آپ بتا سکتے ہیں یا کوئی بھی فرینچائز کی مینجمنٹ بتا سکتی ہے، فارنرز جو آتے ہیں اور ابھی بھی جو آئے ہیں، تو ان کی کیا رائے ہے اور ہوتی ہے پاکستان کے حوالے سے؟ ایک جو پروپیگنڈا ملک سے باہر کیا جاتا ہے، وہ اس کا اثر لیتے ہیں نہیں لیتے؟ اور کیا گفتگو ہوتی ہے ان کی یہاں کے ارینجمنٹ کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے؟ ہاسپٹیلٹی کے حساب دیکھیں آبویسلی وہ بہت خوش ہوتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں سکندر رضا جو ہے وہ اس نے آئی پی ایل جوائن نہیں کی، اس نے اپنی چوائس سے ہی وہ اس نے کہا نہیں میں پی ایس ایل کھیلوں گا، اور کھیلوں گا تو لاہور کلندر سے کھیلوں گا. آپ اے بی ڈیویلیئرس کو لے لیں، دنیا کا اتنا بڑا نام، اس نے ابھی پچھلے دنوں زمین کو ویڈیو میسج اس نے بھیجا ہے کہ میں دنیا کی اتنی لیگز کھیلا ہوں، لیکن میرے نزدیک جو نمبر 1 فرینچائز دنیا میں اگر میں کسی کو ویلیو کرتا ہوں تو وہ لاہور کلندر ہے. تو obviously وہ پی ایس ایل کا حصہ ہے، وہ پاکستان میں ہوتی ہے، وہ پلیئر پاکستان میں آ کے کھیلتے ہیں. راشد خان اب ہمارے افغانستان سے حالات ایسے نہیں، لیکن 3 سال 4 سال پہلے راشد خان ہمارے ساتھ کھیلے تھے. ان کے یہ آن ایئر ریکارڈ ورڈز ہیں کہ میں اگر کھیلوں گا تو لاہور کلندر سے کھیلوں گا، چاہے مجھے سلور کیٹیگری میں کھیلنا پڑے، وچ از ایٹ دیٹ ٹائم $25,000. سو اس طرح کی بہت سی مثالیں ایسی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں ان کو جو کرکٹ کا معیار ملتا ہے، جس کو وہ کہتے ہیں کہ جو لیگ ہماری اتنی کمپیٹیٹو تھی، جو پہلے 5-6 ٹیمیں تھیں، اب اوبیسلی 2 ٹیمیں آئی ہیں، دیکھنا پڑے گا. سو اس کمپٹیشن کی وجہ سے وہ بہت پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ گیم پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں. اور ہمارا اور ہمسائے ملک کا جو بیسک ڈفرینس ہے وہ کرکٹینمنٹ زیادہ ہے، جہاں پہ اوبویسلی کرکٹ ہے، بالی ووڈ کا تڑکا ہے. تو پاکستان از پیور کرکٹ، اور جتنے پاکستان سپر لیگ نے دنیا کرکٹ کو ینگسٹرز دیے ہیں شاید ہی کسی اور لیگ نے دیے. مزاج کتنی دیر میں ان کے کوئی تھوڑا ہم آہنگی ہو جاتی ہے فارنرز کے ساتھ ہمارے لڑکوں کی، اور اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے اوبویسلی میں ٹیم مینج نہیں کرتا، وہ سمین ہی کرتا ہے، تو اس کو زیادہ پتا ہوگا. بٹ آج تک کبھی کوئی ایشو نہیں ہوا. آپ دیکھ لیں کہ کب ہم تو لاہور کلندرز جو ہے وہ اوبویسلی کیمپ بھی لگاتا ہے. اس دفعہ بھی ہم نے رمضان میں بھی اسلام آباد میں کیمپ لگایا، پھر اس کے بعد عید کے بعد یہاں پہ کیمپ لگایا. اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپس میں جیل ان ہو جائے. اور دوسرا ہماری ایک کور کافی عرصے سے جو ڈیولپ ہم نے خود کی وہ ہماری چل رہی ہے. تو 7-8 لوگ ہمیشہ وہ ہمارے پرانے ہی چل رہے ہیں. تو وہ ایک ایسا ماحول ٹیم کو آلریڈی جو نئے لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ مل کے وہ پیدا کر دیتے ہیں کہ ہمیں زیادہ اس میں چیلنج فیس نہیں کرنا پڑتا. اور دوسری بات یہ کہ جو پروفیشنلز آتے ہیں، جو فارنرز آپ کے جو فارن پلیئرز آتے ہیں، ان کا پروفیشن ہے یہ، ٹھیک ہے. تو وہ آبویسلی وہ اپنا پروفیشنل کردار ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. عاطف صاحب، آپ نے بتایا کہ 28 سٹیز میں آپ نے ٹرائلز کیے اور فزیکلی گئی ٹیم آپ کی مینجمنٹ ساری سلیکشن کے لیے. تو کوئی آپ نے ڈیجیٹل اپلیکیشن بنائی ہوئی ہے جس میں مستونگ میں، خزدار میں، یا ہمارے کے پی کے میں، اندرون سندھ اور اندرون پنجاب میں، جہاں سے، یا آزاد کشمیر میں ہمارے جہاں سے لڑکے اپروچ نہیں کر سکتے، وہ اپنی کوئی ویڈیو بنا کر یا رجسٹر ہو جائیں ایل کیو میں فار اپ کمنگ سیزنس؟ کوئی اس طرح کا آپ نے ڈیجیٹل پلیٹ فارم ڈیولپ کیا ہوا ہے؟ اور دوسرا، اے آر سی کا ہم نے نام سنا ہے، عاطف رانا کلب کا، تو وہ بھی کوئی ایگزامن کر رہا ہے اس کو، کرکٹ کو؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. وہ میں آپ سے عرض کروں کہ 2019 میں کووڈ میں جی ہم آلریڈی یہ کام کر چکے. اس وقت ہم نے چونکہ ملک بند ہو گیا تو ہم نے کہا ٹرائل تو لے نہیں سکتے، جی تو ہم نے آن لائن رجسٹریشن شروع کی اور 50,000 سے زیادہ بچوں کی ریکویسٹ پائیں. تو آپ کہیں بھی دنیا میں ہوں، پاکستان کے کسی بھی شہر، واشی خران میں کیوں نہ ہو آپ، جی ٹھیک ہے، وہاں سے آپ نے اپنی 90 سیکنڈ کی ویڈیو بنا کے ہمیں دینی ہے. ہمارے کوچز اور اس کا فیصلہ کریں گے. اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو ہم خود آپ کو آ کے لے جائیں. زبردست. ٹھیک ہے، پارا چنار سے بھی آپ نے نیم دیکھ جی لیا کہ وہ بھی ایک پاکستان کا دور دراز علاقہ ہے. اور دوسرا جو سوال آپ نے عاطف رانا کلب کیا تھا، وہ ایسا نہیں ہے. وہ کسی نے، میرا خیال ہے وہ تھوڑا مس رپورٹنگ ہوگی. میں مثال دے رہا تھا ایک جی انٹرویور کو کہ دیکھو دنیا میں سپورٹس کے 2 ماڈل ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جو کہ ایجوکیشن بیس ہے، جو کہ اب نارتھ امریکہ میں فالو ہوتا ہے.
ایک ہوتا ہے جو کہ آپ کا کمیونٹی بیس ہے جو یورپ میں ہوتا ہے. اس طرح میں نے آپ کو مانچسٹر سٹی اور مانچسٹر یونائٹیڈ کی مثال دی. تو میں نے کہا پاکستان میں جو ہے نا وہ ایک ڈفرینٹ کلچر ہے کہ مطلب عاطف رانا کرکٹ کلب, عاطف رانا آؤٹ ہاؤس نے اپنی ایک پچ لی, 16 پلیئر لی اور عاطف رانا کرکٹ کلب بنا دیا. اب وہ نئی منیف کو رکھے, آپ وسط کو رکھے, کسی اور کو رکھے, کسی کو کیا فرق پڑتا ہے, وہ ہارے یا جیتے اس سے کسی کی کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے. اوپر ہم نے سوئی گیس بنا دی. اب سوئی گیس کے ہارنے یا جیتنے سے یا تو ہماری گیس پہ فرق پڑے نا تو ہمارا اس کے ساتھ کنیکٹ ہو. تو میں یہ مثال ان کو دے رہا تھا کہ جی تو اس لیے تو ہمارا ضروری ہے کہ ہم سپورٹس کو یا تو ایجوکیشن بیس کریں یا کمیونٹی بیس کریں. تو انہوں نے میرے نام کا کلب بنا دیا. میرا ایسا کوئی اب کلب. پی ایس ایل میں جادو والی بال انٹروڈیوس کروائی گئی ہے. میچ شروع ہوتا تو وائٹ ہوتی ہے, تھوڑی دیر بعد پنک ہو جاتی ہے, رنگ بدلتی ہے. یہ کرکٹ والی بال سے ہو رہے میچز, یہ کیا لیکن انفارچونیٹ ہے میچ میں ایسا ہو گیا. وہ میرا خیال ہے ان کی جو کلودنگ تھی اس کے اوپر تھوڑا سا ڈیو فیکٹر بھی تھا اور تھوڑا سا وہ کپڑے گیلے چیلے بھی تھے شاید میرا خیال نارکلی تو نہ گئے. تو وہ اس کی وجہ سے وہ انفارچونیٹلی ہو گیا, لیکن ہو جاتا ہے, کوئی نہیں کہہ رہے. اچھا خان صاحب بھی مجھے بتا رہے تھے, خان صاحب فائنینشیل ماڈل آپ بتا رہے تھے کہ پی ایس ایل کا جو ہے ریسنٹلی اس پی ایس ایل 11 میں فائنینشیل ماڈل میں بھی انہوں نے اٹیچمنٹ فرام یو ایس ڈی ٹو پی کے آر کی ہے, کچھ ایسا سنا ہم نے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کی لیگ پاکستان میں ہے تو پاکستانی روپے میں ہونی چاہیے نا. جی یا تو آپ کی لیگ جو ہے وہ کسی اور ملک میں ہو رہی ہوتی تو پھر آپ یہ بات کر سکتے ہیں. پاکستان لیگ ہے تو میرا خیال ہے محسن بھائی نے بڑا زبردست کام کیا کہ انہوں نے اس کو ری الائن کیا اس سال. ری الائن کیا. اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ مانی صاحب کے زمانے میں بھی ہم نے ڈالر کیپنگ کر دی تھی, پتہ 171 یا 172 پہ کوئی 2020 میں یا 21 میں. تو وہ ویسے بھی ڈالر اس پہ کیپ تھا. تو اب انہوں نے آ کے اس کو فارملائز کر دیا کہ اب آپ ہماری فیسیں اسی میں T20 کو اولمپکس میں شامل کیا جا رہا ہے, تو اس حوالے سے لہور قلندر کو اسپیشل تیاری کوئی ہو رہی ہے؟ نہیں, ہم اسپیشل اولمپکس میں تو جا سکتے ہیں, اس لہور قلندر کا جانا مشکل نہیں سر. ہماری تو obviously ہم تو پاکستان سپر لیگ کا حصہ ہے. پاکستان سپر لیگ جو ہے اسی کے ساتھ ہماری ٹیم ادھر ہی ہے, ادھر ہی کھیلتی ہے. تو اس میں ہماری کنٹریبیوشن جو ہے وہ obviously پلیئر کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم ان کو سروسز دیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کو ریسورس پرووائڈ کریں, ان کو اپرچونیٹی دیں کہ وہ کھیل کے پوری دنیا کو شوکیس کر سکیں کہ پاکستان میں کتنا ٹیلنٹ ہے. گلی گلی کریا اتنی محنت, 10 سال سے ٹیلنٹ ہنٹنگ, 9 لاکھ پلس جو ہے نا وہ آڈیشن اور ٹرائلز, اور اتنی محنت کرنے کے بعد پی ایس ایل بھی ہم کھیل لیتے ہیں, ایک دوسرے سے ہار جیت جاتے ہیں. نیشنل ٹیم جب نکلتی ہے باہر تو ہار کے آ جاتی ہے, اور اتنی مسلسل شکست, مسلسل ہار 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 ہار. کرکٹ کی وجہ سے پہچان تھی پاکستان کی دنیا بھر, ابھی بھی ہے. دیکھیں ہم بہت عرصہ جیتے بھی ہیں, ہم نے چیمپئنز ٹرافی بھی جیتی, ہم نے 2009 کا ورلڈ کپ بھی جیتا, ہم نے اس کے بعد انڈیا کو 2021 میں بھی ہرایا. obviously آپ کا جو ٹیلنٹ ہے وہ تو ادھر ہی ہے, بٹ اس کی جو انوائرمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کے اندر بہتری لے کے آئیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کے یہی پلیئرز جو ہیں وہ آپ کو رزلٹ نہ لے کے دے سکیں. بٹ آپ کو پتہ ہے کرکٹ پہ میں اپنی ٹیم کے بارے میں بہت کم بولتا ہوں, تو میں پاکستان ٹیم کے بارے میں کیسے بولوں. نہیں اب ایک رشتہ تو آپ کا ہے نا, نہیں دیکھیں جذبات کا رشتہ تو ہے, اڑتا نہیں ہے دل کے. یعنی کہ انڈیا سے فیلڈ مارشل 6-0 سے جیت رہا ہے اور ہم 8-0 ہوئے ہیں وہاں پہ, کوئی ایک تو جیت لینا چاہیے ہمیں نا. وہ آپ والی بات کہ کسی بھی ٹیم سے آ رہے ہیں, کراچی سے آ رہے ہیں تو پھر تھوڑی فیلڈ مارشل جو جیتے ہیں وہ پروسیس سے جیتے ہیں نا, حادثاتی طور پہ تو نہیں جیتے. پروسیس ٹھیک کر دیں ہم ادھر بھی جیت جائیں گے. اب اس سے زیادہ میں کیا کہوں آپ کو, دیا کریں نا مشورہ, کیوں نہیں مشورہ دیتے. اچھا یہ رانا صاحب آپ کے ٹیلنٹ ہنٹ میں ابراڈ سے بھی پاکستانی شامل ہوتے ہیں؟ بالکل سر, آپ کو 2018 میں ہم نے اوورسیز پاکستانیز کا بھی کیا تھا اور اس کی اوورسیز پاکستان کی ٹیم بھی بنائی تھی. اور یہ جو ابھی ہمارے ملتان سلطان کے جو اب اونر آئے ہیں گوہر, یہ اس ٹیم کا حصہ بھی بنے تھے, انہوں نے ٹرائلز بھی دیے تھے اور یہ سلیکٹ بھی ہوئے تھے, لیکن انفارچونیٹلی انجرڈ ہو گئے تھے اس لیے میچ نہیں کھیل سکے. تو لاہور قلندرز کی آپ دیکھیں کنٹریبیوشن ناٹ اونلی ان پاکستان بلکہ اکراس پین ورلڈ ہو رہی ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں آگے آنے والے پی ایس ایل کا, جب ہم ایڈیشن دیکھیں گے 11, 12, 13, 14, 15, اس میں کوئی مزید ٹیمیں بھی ایڈ ہو سکتی ہیں, کچھ آپ کا فور کاسٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ آبویسلی تو پاکستان کرکٹ بورڈ کا کام ہے کہ وہ اس بارے میں فیصلہ کریں. ہم ایز اے لیگ جو ہے کیا کہتے ہیں ٹیم اونر, ہم تو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس میں, جو ڈیسیجن میکنگ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کرتا ہے. ان کو اگر لگے گا کہ یار ہمیں ضرورت ہے اس بات کی اور لیگ اور بڑی ہوگی تو وائی ناٹ. کٹ پر کوئی لوگو ایسا بھی ہوتا ہے جو خدمت خلق کے لیے ہو, یا کمرشلی موسٹلی ہوتے ہیں؟
والدہ کے نام پہ کوثر رانا ٹرسٹ ہے، وہ لگا اچھا ہوتا ہے، اچھا، وہ لگا ہوتا وہ ہے. اور ٹرسٹ کا بتائیں نا ذرا، اس میں کیا کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر امجد ثاقب کے ساتھ مل کے مجھے یاد ہے کہ 2014 میں جب ان کی ڈیتھ ہوئی اسی وقت میں نے ان کے ساتھ کیا ایگریمنٹ. اخوت جنرلی اپنی برانچز کو مینٹین کرتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ میں واحد برانچ ہوں اخوت کی لاہور کینٹ میں جو والدہ کے نام پہ ہے، کوثر رانا برانچ ہے اس کا نام. وہ میں ان کا فرنچائزی ہوں. تو آپ سوچیں کہ 10-15 سال میں ڈاکٹر صاحب نے آج تک میرے علاوہ کسی کو فرنچائز نہیں دی. تو مجھے یاد ہے کہ جب شروع میں نے انہیں کہا تو آئیڈیا فلوٹ کیا، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو ہم نہیں کرتے. میں نے کہا چلیں وہ پہلی دفعہ ہی بندہ کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے تو یہ بھی کر کے دیکھیں. تو انہوں نے کہا کہ یار تو انفلوئنس تو نہیں کرے گا. میں نے کہا سر آپ چل کے دیکھیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا. تو وہ مینیجڈ اخوت ہی کرتی ہے، باقی ساری سپورٹ ہم کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 4000 سے زائد فیملی کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کیا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مل کے. اور اس کے علاوہ اور بہت سے کام جو ہے وہ ان کے نام پہ ہم پلے ڈیولپمنٹ پروگرام دیکھ لیں، یہ بھی کوثر رانا ٹرسٹ کا ایک پروجیکٹ ہے، وہ اسی کے تحت ہم کرتے ہیں. سو کہنے کا مطلب یہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ کٹ پہ آنے سے خلق خدا نہیں ہوتی، اس طرح خدمت خلق ان کے ڈور سٹیپ پہ جا کے دروازہ کھٹکا کے بلا کے گراؤنڈ میں لانے سے ہوتی. وہ 10 سال سے ہم کر رہے ہیں. ٹرافیوں کا چوکا مار رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ دیکھیں میری بات سنیں، ہمارا کام تھا ٹیم بنانا، جو کہ ساری دنیا کے سامنے ہے. اب جو کام ہے وہ لاہور کا ہے. انفارچونیٹلی فینز اگر آتے تو میں آپ کو کہتا کنفرم لکھ لیں، اچھا، ٹھیک ہے، بیکاز کتنا رول ہوتا ہے؟ سر لاہوری جانے نہیں دیتے نا. دیکھیں ہم نے 5 سال پہلے یہ بات کی تھی کہ جب میچز لاہور میں ہوں گے اور ہمارے پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام کا کیپٹن ہوگا، اور ایمرجنگ بھی پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام سے ہوگا، جو کہ 2022 میں ہوئے. شہین شاہ افریدی کپتان بنا، زمان خان چک سواری سے ایمرجنگ بنا، اور میچز لاہور میں ہوں گے تو لاہوری یہ نہیں جانے دیں گے. 4 سال میں 3 دفعہ یہ ہوا اور 3 دفعہ لاہوریوں نے ٹرافی جیتی. تو اگر چوتھے سال ایسا ہو گیا تو کوئی بعید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی. کوئی چانس ہے آپ میٹنگ چلیں، آپ کو اطلاع تو ملتی ہوگی فائنل سے پہلے، جے خان صاحب بھی ابھی کہہ رہے تھے کہ اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے کہ کراؤڈ الاؤ کر دیا جائے؟ دیکھیں ڈیولپمنٹ یہ کوئی سچ نہیں ہے کہ صرف کے ڈبے سے نکالنا ہے. پوری کی پوری مشینری، چاہے وہ پی سی بی کی ہو، پروونشل گورنمنٹ کی ہو، فیڈرل گورنمنٹ کی ہو، ہمارے لا انفورسمنٹ ادارے ہوں، سب کی یہ خواہش ہے اور سب کی یہ کوشش ہے کہ ہم اپنی پبلک کو، فینس کو انٹرٹین کریں ان نامساعد حالات میں بھی. تو سارے اس کی طرف کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ جیسے ہی ہمیں کوئی بھی ونڈو آف اپرچونٹی ان کو ملی تو آئی ایم 200% شیور کہ فینس ول بی بیک اگین ان دی سر اس میں جو لوگ دفاتر میں اس موقع پہ موجود ہیں، ویکینڈز کے علاوہ جیسے ویکینڈ آف چل رہی ہے پالیسی گورنمنٹ کی، تو ان کو الاؤ کر دیا جائے کہ جی آپ کا قذافی اسٹیڈیم کے پاس آفس ہے یا گھر ہے تو آپ پیدل آ کر دیکھ لیں. یا آپ اس کو کیسے کریں گے؟ پھر آپ اس کو کنٹرول کیسے کریں گے؟ اب یہ ساری باتیں دیکھیں ایک دن میں تو یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ پاکستان سپر لیگ پاکستان کرکٹ بورڈ کا پروجیکٹ ہے، اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو پیٹرن ان چیف ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے. ایسے ہی ہے سر؟ جی ایسے ہی، اور پرائم منسٹر آف پاکستان لوگوں کی وجہ سے پرائم منسٹر ہے، ایسے ہی. تو انہی لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کی بات ہو رہی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ چاہے کہ نہیں لوگ انٹرٹین نہیں کرنے؟ آپ کے لیے سر 1000 سوالات میں سے 990 سوالات یہی آئے ہیں کہ کس طرح سے کراؤڈ جو ہے اسٹیڈیم میں آن بورڈ ہو جائے، چاہے وہ تھوڑے عرصے کے لیے ہو جائے، چند میچوں کے لیے ہو جائے. میں پاکستان کے دیکھیں میں سیکیورٹی میں تو نہیں ہوں، مجھے تو پاکستان کی سیکیورٹی کا اور باقی جو ہماری آسٹیرٹی میئرز ہیں ان کا تو نہیں پتہ، وہ تو گورنمنٹ کو پتہ ہے. اگر انہوں نے، میں تو صرف آپ کو یہ اعتماد دلانا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی فیصلہ لیا ہے تو صدقے دل کے ساتھ لیا ہے، ان کو کہ اگینسٹ نہیں ہے. میں خود آپ سے کہہ رہا ہوں کہ چیئرمین پی سی بی کل مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یار فینس کو کسی طرح ہم نے واپس لے کے آنا ہے. تو ظاہری بات ہے ان کی کچھ مجبوریاں ہوں گی، کچھ چیلنجز ہوں گے جس کی وجہ سے یہ نہیں ہو پا رہا. اور ریسٹ ایشور کہ ایز سون ایز پاسبل وہ چیلنجز، وہ مجبوریاں اوور کم ہو جائیں گی تو آپ یو ول سی جو ہے فینس جو ہے واپس. کراؤڈ از بیک. اچھا جیسے خان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ وہ لوگ اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں، تو میں ایک جگہ پڑھا تھا، انہوں نے کہا لاہور کی بنے گا میچ دا، انہوں نے کہا عاطف رانا نے ریڈ شرٹ پائی تو جیتے گا جی کسی اور رنگ دی تو کچھ پتہ نہیں. لاسٹ فائنل میں بھی ریڈ شرٹ آپ نے پہنی تھی. لیکن دیکھیں عاطف رانا کے ہاتھ میں نہ بال ہے نہ بیٹ ہے، ٹھیک ہے، تو نہ عاطف رانا جیت سکتا ہے نہ عاطف رانا ہار سکتا ہے. obviously ٹیم کھیلتی ہے، اس کی پرفارمنس دیکھیں ہار جیت سے مبرہ ہو کے کھیلتے ہیں. مقصد ہمارے لوگ انٹرٹین ہوں. ہمارا کام ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی نہ کسی طرح باہو کر جیت جائے.
ہمارا کام یہ ہے کہ جو گیون ریسورسز ہیں جو آپ کو ملے ہیں اس ریسورسز کے مطابق جو آپ نے ٹیم بنائی ہے اور جب آپ نے بنا دی ہے تو آپ 200% اسے بیک کریں. رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیں. آخر میں نا ریپڈ فائر آپ سے کھیلنا چھوٹا سا ہم نے، اس سے پہلے کس کس کنٹری کے پلیئرز ابھی شامل ہوئے ہیں لاہور قلندر میں؟ آئی تھنک ساؤتھ افریقہ ہے، سری لنکا ہے اور زمبابوے ہے، بنگلہ دیش. کہاں دیکھنا چاہتے ہیں لاہور قلندر کو آپ سر لاہور فیوچر قلندر میں؟ کو میں لاہور قلندرز کو نہیں، میں پاکستانی نوجوان کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ ہر فیلڈ میں اپنا لوہا منوائے جو کہ اس کے اندر صلاحیت موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لاہور قلندر چھوٹا ہو جاتا ہے جب پاکستان کی بات آتی ہے. اچھا، یہ آخر میں ایک ریپڈ فائر ہے، سر 2 نام ہم لیں گے باری باری، اس میں آپ نے ایک نام لینا جو آپ کو پسند ہے بس. رہے نام اللہ کا. ہاں جی خان صاحب شروع کریں جی. جی اسٹارٹ کرتے ہیں آپ سے ریپڈ فائر. عاطف اسلم یا راحت فتح علی خان؟ راحت فتح. وسیم اکرم یا وقار یونس؟ وسیم بھائی آل ٹائم. شان ہمایوں سعید؟ obviously شان قلندر ہے یار. شان نجم سیٹھی یا محسن نقوی؟ دونوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نے محبت شروع کرائی اور ایک نے اس کو پایا تک بچایا. ایگری. مریم نجم بھائی نہ ہوتے تو پی ایس ایل نہ ہوتی، اور جی. پی ایس ایل نہ ہوتی تو محسن بھائی نہ ہوتے میرے ساتھ. عثمان بزدار یا مریم نواز؟ obviously مریم نواز. سہیل وڈائر یا حامد میر؟ یار یار سہیل بھائی نہیں برا بناتے، حامد بھائی. میڈم ریما یا میڈم میرا؟ میں فلمیں دیکھتا نہیں ہوں، بالکل آئیڈیا نہیں ہے. اچھا، ہاں بالکل نہیں دیکھتے پاکستان؟ نہیں بالکل نہیں. ڈرامہ بھی نہیں دیکھتے؟ نہیں نہیں کرکٹ سے آپ کو لگاؤ نہیں ہے، فلم آپ نہیں دیکھتے؟ دیکھتے کیا آپ دیکھتے کیا؟ ٹیلنٹ، پاکستان کا ٹیلنٹ. صحیح بات ہے. شاہین افریدی یا حارث رؤف؟ اوہ ہوئے ہوئے. یار یہ تو جاتی ہے. دیکھیں آپ دل اور جگر کو کیسے علیحدہ کر سکتے ہیں یار؟ مجھے ایک بات بتائیں. آپ کہ میں آپ کو دل چاہیے جگر چاہیے اپنے جسم میں، دونوں ضروری ہوتے ہیں یار. تو آبویسلی شاہین تو شاہین ہے اور حارث حارث ہے یار. تو میں ان دونوں میں ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا. فخر زمان یا صاحبزادہ؟ فخر تو ٹھاکر ہے یار، فخر تو فخر ہے. اچھا، یہ کیسے ان کے مزاج کیسے لگتے ہیں؟ کوئی نخرا نخرا ہوتا ہے؟ نہیں میرے ساتھ تو کبھی بھی نہیں ہوتا. نہیں ویسے نہیں یار کیوں نخرا ہوتا ہے؟ میں تو شاہین کے ساتھ زیادہ انٹریکشن ہے، فخر کے ساتھ ہے یا سکندر کے ساتھ ہے یا حارث کے ساتھ ہے. تو بہت ہی مطلب خوبصورت انسان ہے. مطلب یار آپ تو روزگار بانٹنے والے لوگ ہیں، آپ نے کوچ کا وہ ختم کر دیا معاملہ، لاہور کے اندر بغیر کوچ کے کھیل رہی ہے. یہ تو ایسی ہے جیسے ڈائریکٹر نیوز کے بغیر ٹی وی چینل چلنا شروع ہو جائے. دیکھیں میں اللہ معاف کرے، میں روزگار نہیں بانٹتا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو جس کو دے. یار ایک پوسٹ ہے، عہدہ ہے. نہیں اب دیکھیں بات یہ ہے کہ پروسیس کا نام ہے نا. میرے پاس کوچز ہیں، ہائی پرفارمنس سینٹر کے جو کوچز ہیں. ہاں آپ کے کہ بڑا نام کوئی نہیں ہے، تو میں نہیں مطلب سمجھتا کہ یار ایک بڑا نام جو ہے، جن آبویسلی رسپیکٹ ان کی دل میں ہے انسان کے، لیکن جو آپ کی ٹیم ہے وہ آلریڈی جب 3 دن پہلے اکٹھی ہوتی ہے یا 2 دن پہلے ہوتی ہے تو اس وقت تو ان کی پرفارمنس کا ٹائم ہوتا ہے، کوچنگ کا ٹائم تو نہیں ہوتا نا. اور ویسے بھی ایک پروسیس جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو ہمارا جو ہائی پرفارمنس سینٹر کا پروسیس ہے، ان کے جو ہمارے امجد ہے، کاشف ہے، صدیق ہے، وہ سارے ہمارے سارا سال کام کرتے ہیں ان بچوں کے ساتھ. تو ڈیفینیٹلی وہی آ کے پھر ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اور جو میرا نالج ہے اس کے مطابق تو آپ کوچنگ کا تو ہوتا نہیں ہے، مینجمنٹ ہوتی ہے. سو مینج کوچنگ تو پلیئر خود ایک ان کا جو کلیکٹیو وزڈم ہوتا ہے، جو اتنے بڑے بڑے پلیئر آپ نے وہاں پہ رکھے ہیں، دنیا کرکٹ کے بڑے نام ہوتے ہیں، اس لیے آپ کی طرف سے کھیل رہے ہوتے ہیں نا. تو ان کا ایک کلیکٹیو وزڈم جو ہوتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. دوسرا وہی والی بات جو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ جب آپ نے تسلیم کر لیا نا تو پھر تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ نے ایک ٹیم کو چوز کر لیا تو دین بلیو ان دیٹ ٹیم، اور ان کو جو چاہیے وہ اگر آپ کہیں گے کہ جی ہمیں یہ والا کوچ چاہیے ہم لے آئیں گے، وہ کہیں گے ہمیں یہ والا کوچ چاہیے تو ہم لے آئیں گے. اگر شاہین کہے گا کہ جی مجھے دنیا کا یہ والا گریڈ چاہیے تو وہ آ جائے گا. تو ہماری ڈیمانڈ نہیں، کیونکہ وہ پلیئرز نے کھیلنا ہے، انہوں نے کرنا. یہ سر آپ کا کیمرہ ہے، لاہور قلندر کے فینس کو تھوڑا حوصلہ دیں کہ جب تک رسائی نہیں ہے گراؤنڈ تک براہ راست، تب تک اس سے بڑھ کر جو ہے ٹیم کو آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے سپورٹ کریں، ڈیجیٹل میڈیا پہ بیٹھ کے سپورٹ. دیکھیں لاہور قلندرز کے جو فین ہیں، میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کبھی کسی کرکٹ ٹیم، سپورٹس ٹیم کے ایسے فین ہوں گے. تو سب سے پہلے تو ہیٹس آف ٹو دیم، اور ان کا دل سے ہم پوری مینجمنٹ شکریہ ادا کرتی ہے، پورے پلیئرز شکریہ ادا کرتے ہیں. کل جب ہم میچ کھیل رہے تھے تو سارے پلیئرز ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ یار فینس کے بغیر دل نہیں لگ رہا. ہم سمجھتے ہیں کہ آبویسلی مجبوریاں ہیں،
حالات ایسے ہیں کہ ہم گراؤنڈ میں نہیں لا سکتے آپ کو، لیکن ریسٹ ایشور آپ کو پتہ ہے کہ جب جب ہوا آپ لوگوں نے بھرپور محبت سے، اور پچھلا فائنل اس کی مثال ہے کہ فائنل ہم جیت گئے لیکن آپ سب ادھر بیٹھے رہے، تو آج وہی کام اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کی دعاؤں میں ہم شامل رہیں اور آپ اسکرین پہ بیٹھ کے ہمیں سپورٹ کریں. اور کل میں نے پلیئرز سے یہ کہا، میں نے کہا دیکھو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پلیئرز ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں کہ گراؤنڈ میں نہیں آ سکے لیکن میچ ہم جیتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ رانا صاحب، آپ کا بہت شکریہ. خان صاحب شکریہ. تھینک یو. ناظرین، پائنیئر آف لاہور قلندر عاطف رانا ہمارے ساتھ موجود تھے، اور کوشش ہم نے کی کہ تھوڑا سا ان پہلوؤں کو ڈسکس کیا جائے جو شاید پہلے نہ ہوئے ہوں، اور ایک حوصلہ افزا بات انہوں نے کی ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں اور پورا بورڈ کوشش کر رہا ہے کہ بہت جلد تماشائی جو ہیں ان کو اسٹیڈیم تک ایکسیس مل جائے، رسائی مل جائے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میرے جذبات یہ ہیں کہ یہاں پہ تمام فرینچائز اونر جو ہیں ان کو ہم دعوت دیں گے پی ایس ایل کے دوران، لیکن میری فیوریٹ ٹیم لاہور قلندر ہے. خان صاحب آپ کی؟ جی میری فیوریٹ ٹیم لاہور قلندر ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ اس سال جس کو فینس زیادہ فالو کریں وہ ٹیم جیتے. عاطف رانا، اسد خان اور نعیم حنیف کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.